السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ برادران اسلام، معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اور پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے، ہجری سال کے لحاظ سے سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ کہلاتا ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، ابتدائی 10 ایام، جن دنوں کا ہم سب کو انتظار تھا، ہم سب ان 10 دنوں کے مشتاق تھے، وہ قیمتی ایام ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے، وہ مبارک دن آ چکا ہے، بلکہ ہم ان 10 دنوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل و احسان ہے کہ بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو اتنا مقام دیتا ہے، اس کی اتنی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے کہ انسان کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے۔ چند دنوں پہلے رمضان کا بابرکت مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہوا تھا، اور ابھی حج کا بابرکت مہینہ ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، 5 وقتہ فرائض کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، عمل کا اہتمام کریں۔ سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے بہت سی تقریریں سنی ہوں گی، بہت سے مشائخ کو سنا ہوگا، سب سے اہم کیا چیز ہے؟ ان چیزوں پہ عمل کرنا۔ کیونکہ یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل، بابرکت، مبارک اور اہم ہے۔ بلکہ ان 10 دنوں میں جو آپ نیک اعمال کریں گے، ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کا ثواب سال کے باقی دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ سال کے دیگر دنوں میں جہاد کرتے ہیں اور آپ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرتے ہیں، تو یہ نیک اعمال دیگر دنوں کے مقابلے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں 2 دلیلیں پیش کروں گا اور اسباب بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دلیل نمبر 1، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور یہ تفسیر عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور ان لوگوں کے شاگرد مجاہد وغیرہ کا یہی فرمان ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، دیگر علماء نے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی، یعنی ذی الحجہ کی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ آپ قسم کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک مخلوق کے لیے مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ میں مخلوق ہوں، میں اپنے ماں باپ کی قسم کھاؤں، جائز نہیں ہے، یا میں دنوں کی قسم کھاؤں، یہ جائز نہیں ہے۔ پیار کی، محبت کی، سر کی قسم کھاؤں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق سے مطلوب ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے، مخلوق کی قسم کھانا جائز اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کو کسی کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کر کے ان 10 دنوں کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی برتری کو بیان کیا ہے۔ یہ مقصد ہے، یہ ہے قرآن کی دلیل۔ اور حدیث کے اندر ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ ان 10 دنوں میں جو اعمال آپ کریں گے، جو نیک اعمال آپ کریں گے، ان نیک اعمال سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سال کے سارے دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے کہیں زیادہ اہم ہے، بابرکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ سننے کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا، وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ صحابہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیگر دنوں میں کیے جانے والے جہاد سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کے نیک اعمال ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں دیگر دنوں کے جہاد کے مقابلے میں ان دنوں کے نیک اعمال کہیں زیادہ اہم ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی مجاہد اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل پڑا اور وہ شہید ہو گیا تو شہادت کا مقام زیادہ اونچا ہے۔ اگر وہ غازی بن کر لوٹا تو اس غازی سے اچھا ہے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ اور ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اعمال بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو اتنا مقام کیوں دیا، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ میں چند اسباب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو قرآن و حدیث اور ہمارے سلف صالحین کے اقوال کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1، ان 10 دنوں کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام دنوں پر ان 10 دنوں کو فضیلت بخشی ہے۔ اور دنوں میں اگر کہا جائے، دنوں میں سب سے بہتر دن افضل کا دن ہے، اور رات میں سب سے بہترین دن شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ عین سنت ہے، یہی اصل دین ہے۔ نمبر 3، ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے افضل قرار دیا ہے۔ نمبر 4، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے تکبیر پڑھو، تحلیل پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے تکبیر کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب اذکار ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنا مطلوب ہے۔ اور اس کے بعد کے درس میں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کون کون سے اعمال محبوب ہے، میں اس پہ بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 5، انہی 10 دنوں میں دوستو عرفہ کا دن آتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں ثابت ہے کہ عرفہ کے دن کے روزہ سے، یعنی ایک دن کے روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 1 سال جو گزر چکا ہے، 1 سال جو ابھی آنا باقی ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے۔ انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عرفہ کا دن بہت قیمتی دن ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حاجی کے علاوہ ہر انسان کو عرفہ کے دن کا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، کسی اور دن میں نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے مومنین کے بارے میں فرشتوں سے فخر و مباحات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ میرے بندے یہاں پر کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ مومنین کی عظمت اور شان کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن شیطان کو ذلیل کرتا ہے۔ جی ہاں دوستو، شیطان جس قدر ذلیل عرفہ کے دن ہوتا ہے،
کسی اور دن نہیں ہوتا، اور یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن ہی اسلام کو کامل اور مکمل فرمایا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ عرفہ کے میدان میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح دوستو انہی 10 دنوں میں قربانی کا دن ہے جو یوم النحر ہے، جسے ہم لوگ عید مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور جو حاجی لوگ ہیں وہ عید تو نہیں کرتے، البتہ ان کے جو اعمال ہیں وہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ اور نمبر 7 ذی الحجہ کے 10 دن، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ بتائیے کہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں یا ماہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں، کون دونوں میں افضل ہے، تو جواب یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے، البتہ ماہ رمضان کی 10 راتیں ذی الحجہ کے 10 دنوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں عرفہ آتا ہے جو رمضان میں نہیں آتا، اور رمضان کی 10 راتوں میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو ان 10 دنوں میں نہیں ہے۔ لہذا دنوں میں سب سے بہترین دن عرفہ کا دن ہے، اور رات میں سب سے بہترین دن شب قدر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ العالمین تو مجھے اور میرے تمام سامعین کو، معزز ناظرین کو، پیارے بھائیوں اور بہنوں کو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، صدقہ، خیرات، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، روزہ، قربانی اور مزید تلاوت کلام پاک، نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان 10 دنوں میں کون کون سے اعمال محبوب ہے میں ایک ایک کر کے مختصر کلپ بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ العالمین تو میرے نیک اعمال قبول فرما لے، اور میرے جتنے بھی سامعین ہیں، سامعات ہیں، پیارے بھائی اور بہن ہیں، سب کے نیک اعمال قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔